تو میں نے اس لیے خالد بن ولید کو معذور کیا تھا۔ تو اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ چیزیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ہر شخص غور کرے ذرا، اپنے گھر میں غور کریں، اپنے کاروبار پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گنت نعمتیں دے رکھی ہیں، تو پھر ایک ایک نعمت کا جائزہ لیں۔ انسان کی کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو غرور میں ڈال دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جس بندے کے پاس کروڑوں آ جائیں پھر اسے کسی چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا، اسے پتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، ہر کام اس سے ہو سکتا ہے۔ تو کوئی دولت کے اوپر یقین کر کے اور غرور کر کے بیٹھا ہے، کوئی انسان ایسا ہے کہ اسے دنیا میں کوئی بڑا رتبہ مل جاتا ہے، کوئی بڑا افسر بن جاتا ہے، تو اسے اس کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میری پہنچ بڑی دور تک ہے۔ تو اللہ کے اوپر جو یقین ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان، تجھے اللہ نے جو نعمتیں بھی دی ہیں تو یہ مت خیال کر کے ان نعمتوں کی وجہ سے میں ہر کام کر سکتا ہوں، تو ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کر، اور تو ان چیزوں کے اوپر یقین نہ کیا کر۔ تم نے یقین کرنا ہے تو اپنے رب کی ذات کے اوپر تم نے یقین کرنا ہے۔ کسی انسان کو یہ زیبا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس پیسے بڑے ہیں، میں مہنگی سے مہنگی دوائی بھی خرید سکتا ہوں، میں بیمار ہو جاؤں گا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سے میں علاج کرواؤں گا، میں امپورٹڈ دوائیاں کھا لوں گا، پیسہ میری جیب میں موجود ہے۔ تو غور کر، تجھے ان دوائیوں نے شفا تو نہیں نہ دینی، تمہیں تو اللہ کی ذات نے شفا دینی ہے۔ دوائی تو وسیلہ ہے، ڈاکٹر تو وسیلہ ہے، یہ تو اسباب ہے۔ اے انسان، تم نے ڈاکٹر کے اوپر یقین نہیں کرنا، تم نے رب کی دی گئی شفا کے اوپر یقین کرنا ہے۔ تم نے اپنی دولت کے اوپر یقین نہیں کرنا، تم نے رب کی ذات کے اوپر یقین کرنا ہے۔ اور جو رب کی ذات کے اوپر یقین کر لیتا ہے، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ خود ہی اس بندے کے لیے غیب سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے رب کی ذات کے اوپر، پیسے پہ ایمان بڑھ رہا ہے، سوشل ریلیشن پہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، میرے ہاتھ بڑے لمبے، میری پہنچ بڑی لمبی، میرا فلاں رشتہ دار اے سی لگا ہے، میرا فلاں دوست جو ہے وہ ڈی سی لگا ہے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ تو یاد رکھ، جب تو اللہ سے منہ موڑے گا نا اور ان دنیا کی چیزوں کے اوپر یقین کرے گا، تیری دنیا بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے، تیری آخرت بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اگر تو اللہ کی ذات پہ یقین کر لے تو پھر بھلے تیرے پاس اسباب نہ ہو، اللہ تجھے خالی نہیں رکھے گا، اللہ تجھے محروم نہیں کرے گا، اللہ غیب سے تمہاری کمیوں کو اللہ خود ہی پورا فرما دے گا۔ چند سال پہلے انگریزوں نے ایک جہاز بنایا تھا ٹائٹینک، اور وہ جہاز انگریزوں نے بڑی محنت کر کے بنایا، بڑا پیسہ اس کے اوپر لگا دیا، اور پھر رب کی ذات کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا جہاز اتنا مضبوط ہے، یہ خراب نہیں ہو سکتا، یہ سمندر میں ڈوب نہیں سکتا، سمندر میں جتنا مرضی طوفان آ جائے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر انہوں نے پہلی دفعہ اس جہاز کو جب سمندر میں اتارا، پہلے سفر پہ وہ روانہ ہوا، پھر کیا ہوا، پہلے ہی سفر میں رب نے سمندر کی موجوں کو اوپر نیچے کر دیا، سمندر میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، سمندر میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے انگریزوں کا وہ بنایا ہوا جہاز چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر یقین جو کرتے ہیں اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا، اور جو اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں،
کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس بڑی پاور ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، تو جو اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ اسے زندگی کے کسی موڑ میں کامیابی عطا نہیں کرتا ہے۔